صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سید التابعین سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے، آپ کے حیات مبارکہ کا ذکر ہوگا، آپ کے اقوال جو ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، برے خوابوں کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ویورز اور لسنرز پوچھتے ہیں کہ ڈراؤنے یا برے خواب آتے ہیں تو ان کا حل کیا ہے؟ تو ان کا روحانی علاج وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ دعا اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اگر کبھی ڈراؤنا یا برا خواب آئے تو یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان، اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام وسیئات الاحلام۔ اے اللہ، میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے کسی بھی عمل سے اور برے خوابوں سے۔ برا خواب جو ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب جو ہوتا ہے، شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بس یہ دعا پڑھ لی جائے، اور اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی اور قل جو ہیں چاروں قل یہ لازمی پڑھ لیے جائیں، یا کم از کم معوذتین آخری دونوں صورتیں وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی جائیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تصدق سے بھی، اس کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا، ڈراؤنے خواب یا برے خواب جو ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان مبارکہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف ایسے ہی شخص سے بیان کرے جو اس کے نزدیک محبوب ہو، اور اگر کوئی ناپسندیدہ یعنی برا خواب دیکھے تو اس کے شر سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور پھر اس وقت یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شرہا ومن شر الشیطان، اعوذ باللہ من شرہا ومن شر الشیطان۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے، یعنی اس خواب میں جو برائی دکھائی گئی ہے یا برا عمل دکھایا گیا ہے، جو بھی ناپسندیدہ عمل میں نے دیکھا ہے، اس خواب کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، ومن شر الشیطان، اور چونکہ برا خواب جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو شیطان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ دعا مانگ کر پھر 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک دے، اور برا خواب جو ہے، ڈراؤنا خواب یا برا خواب، وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ انشاءاللہ یہ خواب پھر اسے اس کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح تیسرا عمل یہ ہے کہ آیت الکرسی اور چاروں قل شریف 3 مرتبہ پڑھ کر سونے سے پہلے پڑھ لیے جائیں تو ڈراؤنے خواب اور خیالات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی اور چاروں قل شریف 3 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیے جائیں اور اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ نیند کے دوران ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے، خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بدنامی سے بچنے کے لیے روحانی عمل کہ بعض اوقات کچھ لوگ کسی کی عزت کے درپے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو بدنام یا بے عزت کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرنے پر تلا ہے اور اس شخص کو اپنی عزت
کا خطرہ ہے کہ یہ عزت داؤ پر لگا دے گا، لوگوں میں ایسی باتیں پھیلائے گا کہ جس سے بے عزتی کا اور بدنامی کا ڈر ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ 65، سورہ یونس آیت مبارکہ 65، اس آیت مبارکہ کو صبح اور شام 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یعنی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ یونس کی آیت مبارکہ 65 اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے، پھونک مار دے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی عزت عطا فرمائے گا، بے عزتی اور بدنامی سے بچائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار و منافقین کی عناد و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غم زدہ نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ کفار، منافقین، یہود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خباثت کا اور تنقیص کا اظہار کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی گفتگو آپ کو غم زدہ نہ کر دیں، بے شک ساری عزت اور غلبہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون عزتوں عظمتوں والا ہوگا اللہ کی تمام مخلوق میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ ہی کو غلبہ عطا فرمایا، دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، هو السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو ضرور آپ ان اوراد و وظائف کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے، لازمی پڑھیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں تک، دوست احباب تک پہنچائیے، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ویسے خود بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام ہستی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سید التابعین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی تابعین میں شامل ہیں، اور تابعین میں بھی جو خیر التابعین، تابعین میں بھی جو افضل تابعین ہیں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اگرچہ اس سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہوئے، اور خصوصاً وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہوں نے چاہے وہ انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں ایمان میں سبقت اختیار کی، ان کا ذکر ہوا۔ پھر ان کے بعد دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر ہوا، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے والی ہستیاں بھی شامل ہیں، خصوصاً جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کے مصداق ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عمدگی اور بھلائی کے ساتھ پیروی کی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مبارکہ یوں بھی ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، اور میرے دیکھنے والے کی زیارت کی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی جو صحابیت کا بلند مقام پا گئے،
جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کا درجہ پایا، انہیں بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، مس نہیں کرے گی، اور جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، انہیں بھی جہنم کی آگ مس تک نہیں کرے گی، چھوئے نہیں گی۔ تو یہ اس اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو جنت کی بشارت ہے اور خوشخبریاں ہیں، ان کے مصداق صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد تابعین کرام علیہم الرضوان ہی تو ہیں۔ تو یوں سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان خوشخبریوں کے بھی مصداق بنتے ہیں۔ اور پھر اولیاء اللہ کی شان کا ذکر جو سورہ یونس میں ہے، اس حوالے سے بلہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، اس کے بھی مصداق۔ اور پھر سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عہد مبارکہ پایا۔ آپ کی ولادت باسعادت 21 یا 22 ہجری کم و بیش یہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، آپ کے عہد مبارکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور چونکہ سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ جو ہیں، ان کے والد ماجد یسار، یہ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ ان کے غلام ہیں، مدینہ طیبہ ہی کے رہنے والے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا نام حسن رکھتے ہیں، یعنی یہ آپ کا نام جو حسن ہے، یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھا، اور اس میں بھی کئی نسبتیں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، ان کے نام کے ساتھ یہ نام مل رہا ہے حسن۔ تو پتہ چل رہا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، ان کے شہزادے سیدنا امام حسن کی نسبت سے ان کا نام سیدنا حسن بصری کا نام حسن رکھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آغوش مبارکہ بچپن میں ملی، پھر ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا عہد مبارکہ آپ نے وہ زمانہ مبارکہ بھی پایا، ان کی خلافت راشدہ کا زمانہ مبارکہ، اس میں آپ کم سن بچپن کی عمر میں تھے، پھر اور بچپن سے جوانی کی عمر کی طرف آپ بڑھ رہے تھے، اور اس کم سنی اور بچپن کی عمر میں سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ جو ہیں، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں رضی اللہ عنہن، جو تمام مومنین کی مائیں ہیں، اسی گھرانے میں پرورش پائی۔ چونکہ سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ کی جو والدہ ہیں، یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کی غلام، ان کی کنیز ہیں۔ تو ان کے گھر میں اکثر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کاشانہ مبارکہ، اس میں حاضری ہوتی بچپن میں۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین، مومنوں کی ماں، انہوں نے سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ پرورش بھی کی ان کی، اور ان کو دعاؤں سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یوں دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ تو یہ دعا مستجاب ہوئی، قبول ہوئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ امت کے رہنما بنے، امام بنے، رہبر بنے۔ تو یوں ابتدائی نشو و نما جو ہے بچپن کا جو آپ کی عمر مبارکہ ہے، وہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن، مومنوں کی جو مائیں ہیں، ان کے پاکیزہ گھرانوں میں آپ کا یہ بچپن کا ابتدائی جو سال ہیں یہ گزرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 14 سال کی عمر تک آپ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، جمعۃ المبارک مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں انہی کے پاس پڑھا کرتے، اور ان کا خطبہ جو ہے وہ
آپ سنا کرتے۔ تو یوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ بچپن میں آپ کو توجہات حاصل رہیں، ان کی نظر کرم رہی، فیضان ملا، اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ان کا فیضان ملا، ان کی معیت اور رفاقت حاصل رہی، ان کی بارگاہ کی حاضری حاصل رہی۔ اس کے بعد امہات المومنین رضی اللہ عنہن، مومنوں کی جو مائیں ہیں، ان کی بارگاہ میں بچپن میں حاضری آپ کو رہی، فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ اور آپ کا خاندان جو ہے یہ مدینہ طیبہ سے بصرہ کی جانب منتقل ہوا، بصرہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب بصرہ کی طرف ہجرت کی، اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فیوز و برکات پائیں، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کم از کم آپ نے 130 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی اور ان کی صحبت پائی، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے، جن میں 70 بدری صحابہ کرام تھے۔ یعنی 70 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہیں بدر میں شرکت کا شرف حاصل رہا، جو بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتوں سے نوازا، تھا کہ یہاں تک بھی فرما دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے اس فرمان مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے اس طرح راضی ہو گیا کہ فرمایا کہ اگر یہ کوئی یہ اب جو بھی معاملہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گیا۔ تو بہرحال ان صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان سبھی ہستیوں سے آپ نے فیض پایا۔ اور پھر جب بصرہ منتقل ہوئے، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ بھی کر لیا مدینہ طیبہ میں۔ پھر بصرہ منتقل ہونے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا عہد خلافت آیا، تو اس دوران سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور فیوز و برکات اور روحانیت اور طریقت کا علم بھی حاصل کیا۔ لیکن اس سے پہلے جب بصرہ منتقل ہوئے تو آپ جواہرات کا کام کیا کرتے تھے، یعنی آپ ہیرے جواہرات، قیمتی جو جواہرات ہوتے ہیں ان کی تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے وہ سب کچھ، وہ سارے معاملات چھوڑے اور بس اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف آپ نے رغبت اختیار کی، لو لگا لی۔ اور پھر اس کی اس بڑی وجہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی معیت میں رہتے، ان کی صحبت میں رہتے، ان کے پاس حاضر رہتے۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بارہا حاضر رہنے لگے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حتیٰ کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہما، ان دونوں ہستیوں سے آپ نے یوں روحانی اکتساب کیا کہ پھر دین میں مضبوطی آپ کو حاصل ہوئی، دین پر ڈٹ گئے۔ دین پر ڈٹ جانے کے ساتھ ساتھ عبادات میں آپ کو ذوق اور شوق حاصل ہوا، اللہ کی عبادت میں محو رہنے لگے، مشغول رہنے لگے۔ دنیا اور دنیا کی جو دل فریب زینتیں ہیں، دل فریبیاں ہیں، ان سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور یہ صرف اور صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان اور پھر بچپن میں جو آپ کو ماحول ملا، جو تربیت ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کی بارگاہ میں کم سنی اور بچپن کے عالم میں جو آپ کی حاضری رہتی، اس حوالے سے، اور خصوصاً پھر بعد میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو صحبت میں رہے، تو آپ کو ایسا ایک روحانی فیض حاصل ہوا کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو گئے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہیرے جواہرات کا جو تجارت اور کاروبار کیا کرتے تھے وہ سارا کچھ ختم کر دیا، اور پھر بس اللہ ہی کی عبادت میں محو رہنے لگے، مشغول رہنے لگے۔ حتیٰ کہ 3 سلاسل طریقت کا خصوصی کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ جن میں آپ کا فیضان جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد آپ ہی کی نسبت سے فیضان آگے چلا، وہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان تینوں سلاسل طریقت میں آپ کا فیضان آگے چلتا ہے۔ آپ بظاہر اگرچہ بہت زیادہ رقت قلبی اور نرم دل کے مالک تھے، بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے تھے، رونے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کرنے والے تھے،
عبادت میں محو ہوتے، اللہ کی یاد میں ذکر میں محو ہوتے تو روتے رہتے، اور بہت زیادہ نرم دل تھے لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑا بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بہادر، دلیر اور شجاع بھی تھے، اور اکثر جو جنگیں ہوتی، جو جہاد کا معاملہ ہوتا، ان میں آپ شامل رہتے، یعنی جہاد فرمایا کرتے، جنگوں میں شامل رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت اور کردار کے اگر واقعات کا ذکر کیا جائے، اور خصوصاً آپ کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے، آپ کے اقوال کا ذکر کیا جائے، تو وہ بہت متاثر کن ہیں۔ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی توجہات رہیں، تو وہ فیض یوں آگے امت تک پہنچا آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے، آپ کے اقوال کے ذریعے سے، حتیٰ کہ آپ کی سیرت اور کردار کے ذریعے سے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آپ کے اقوال کا ذکر کیا جائے، فرماتے ہیں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہائے افسوس اے انسان، سبھی انسانوں کے لیے، مسلمان بندہ مومن تو خاص طور پر شامل ہے ہی اس میں۔ آپ فرماتے ہیں ہائے افسوس اے انسان، کیا تجھ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے جنگ کرنے کی طاقت ہے؟ پوچھتے ہیں کیا طاقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے جنگ کرنے کی؟ فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے جنگ کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں بخدا اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم، میں نے 70 اصحاب بدر سے ملاقات کی ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر کا لباس اون کا ہوا کرتا تھا، یعنی بالکل معمولی سا سادہ سا لباس ہوا کرتا تھا، اور وہ دنیا سے بے رغبت تھے، اور عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں تھے، عیش و نعمت کے حریص نہیں تھے، یعنی وہ دنیاوی نعمتوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، ان کی چاہت ہی نہیں تھی، دنیاوی نعمتوں کی چاہت ہی نہیں تھی، وہ اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے لو لگائی ہوئی تھی۔ اور فرماتے ہیں اگر تم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھ لیتے تو تم انہیں مجنوں کہتے، انہیں دیوانہ کہتے، اور اگر فرماتے ہیں اگر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تم میں سے تمہارے بہترین افراد کو دیکھتے تو کہتے کہ تم میں تو اخلاق ہی نہیں ہے، یعنی بہترین افراد کو بھی دیکھ کر کہتے کہ تم میں تو اخلاق اور کردار نام کی کوئی چیز نہیں، اور اگر تمہارے برے افراد کو دیکھ لیتے صحابہ کرام علیہم رضوان تو کہتے کہ یہ لوگ حساب کے دن پر، یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کہ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعمال اتنے برے ہو چکے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، یعنی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے کہ جن کے نزدیک دنیا قدموں کے نیچے کی مٹی سے زیادہ معمولی تھی، یعنی قدموں کے نیچے جو لگنے والی مٹی ہے اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ بلکہ اس سے کم دنیا کی وقت تھی۔ قل متاع دنیا الا قلیل، دنیا کا متاع قلیل ہے، جسے اللہ قلیل فرما دیں پھر اس کی وقت کچھ بھی نہیں رہتی، بے مایہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بلا شبہ میں نے ایسے افراد کو دیکھا ہے، ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس ایک وقت کی خوراک ہوتی، ایک وقت کی روٹی ہوتی، تو وہ کہتے کہ ہم ایک وقت کی خوراک، ایک وقت کی غذا ہوتی تو کہتے ہم یہ پوری روٹی، یہ پوری خوراک نہیں کھائیں گے، بلکہ اس کا ایک حصہ ضرور اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں خرچ کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے۔ حالانکہ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ خود اس خوراک، اس روٹی کے زیادہ محتاج ہوتے تھے، زیادہ ضرورت مند ہوتے تھے، یعنی انہیں ضرورت ہوتی تھی، کئی کئی دن سے فاقہ کشی ہوتی تھی، کھایا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایثار کرتے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ قرآن نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں، اور وہ اپنا کھانا، سب کچھ ضروریات زندگی کی چیزیں دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، دوسرے لوگوں کو، مستحقین کو دے دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ابن آدم عمل کر، کیونکہ عمل ہی تیرا گوشت اور خون ہے، یعنی اسی سے تیری زندگی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور فرماتے ہیں نیز غور کر کہ کس عمل پر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کہ تیرا عمل اچھا ہوگا تو آخر میں کسی اچھے عمل پر اللہ سے ملاقات کر لے، تیری زندگی دنیا سے جاتے ہوئے خیر کا معاملہ ہو جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بلا شبہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان علامات میں سے چند ایک علامات کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ وہ سچی بات کرتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں،
صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں پر رحم کرتے ہیں، یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان پر ظلم نہیں کرتے، اپنی طاقت کا روب نہیں دکھاتے، بلکہ ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، فخر و غرور نہیں کرتے، اور نیکی کو عام کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، لوگوں پر مباحات کم کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور کشادہ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، یہ اصل تقویٰ ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے آپ کے مواعظ، آپ کی اقوال پر پوری یہ کتاب لکھی، اس میں آپ کے مواعظ حکمت بھی موجود ہیں، آپ کے اقوال زرعی موجود ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سخاوت کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ برداشت کرنا، ہر قسم کے معاملات کو برداشت کرنا، ظلم کو، سختیوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں، آزمائشوں کو برداشت کرنا، یہ سارا حسن اخلاق ہے۔ اسی طرح فرمایا کرتے آدمی کی مروت، اس کی زبان کی سچائی، اپنے بھائیوں کے بوجھ کو اٹھانے، اپنے اہل زمانہ کے لیے بھلائی کو عام کرنے، اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے روکنے میں ہے۔ یعنی مروت یہ ہے کہ سچ بولا جائے، اپنے مسلمان بھائیوں کا بوجھ اٹھایا جائے، یعنی ان کے کام آیا جائے، اور اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، اچھا عمل کیا جائے، برا سلوک نہ کیا جائے، اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا ہر نفقہ جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن جو نفقہ والدین پر خرچ کیا یا کم مرتبہ لوگوں پر خرچ کیا، عام کمزوروں پر خرچ کیا، مستحقین پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اسی طرح فرماتے ہیں وہ نفقہ جو اپنے مسلمان بھائی پر خرچ کیا یا اپنے سگے بھائی پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے دوست پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، صلہ رحمی میں خرچ کیا، رشتہ داروں پر، بیوی بچوں پر، والدین پر خرچ کیا، فرمایا اس مال و دولت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہاں اس کے علاوہ اگر کسی چیز پر خرچ کیا جائے گا تو پھر اس کے بارے میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے، اپنی رحمت اس پر عام کر دیتا ہے۔ وہ کون سی ہیں 4 چیزیں؟ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے مملوک یعنی ملازموں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، اور کمزور کی مدد کرنا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نیکی کی جائے، پھر اپنے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، یتیموں کی کفالت کی جائے، جن کا کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ان کی پرورش کی جائے، اور کمزوروں کی مدد کی جائے۔ یہ 4 ایسے اعمال ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ شریعت و طریقت کے یہ ماہتاب، ان کا وصال ماہ رجب المرجب کے شروع میں، آغاز میں 110 ہجری میں ہوا، تقریباً 88 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ بصرہ شہر میں ہی نماز جمعۃ المبارک کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں کثیر لوگ انہوں نے شرکت اختیار کی، اور دوبارہ عرض کر دوں سلاسل طریقت، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، دیگر بھی سلاسل، ان میں آپ کا فیضان جاری ہوا، تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور وہی فیضان جو صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے چلا تھا، اس کے آپ امین بنیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان اولیاء کاملین صالحین کی سیرت اور کردار کی ہم پیروی کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، جس طریقے پر یہ صحابہ کرام، ان تابعین، ان بزرگوں نے عمل کیا۔ اور یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ان کی سیرت اور کردار کو اپناتے ہوئے ان کی تعلیمات کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین دوران ہمیں جوائن کیا عائشہ صاحبہ نے، انہوں نے اپنا پرابلم جو ہے اس حوالے سے پوچھا۔ میں آپ کے لیے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔
ظہور احمد صاحب ہیں، انہوں نے شوگر کا وظیفہ پوچھا ہے جس سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 80 15ویں پارے میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 80، اس کو 2.5 ماہ تک روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر دیں پڑھ کر اور پانی پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا مقدس مصطفیٰ صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنے جاب کے لیے وظیفہ پوچھا ہے جی، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، یا رزاقو یا رزاقو، اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالی بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ لال خان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے گردن پہ رسولیاں ہیں اور بواسیر ہے، کوئی روحانی علاج؟ جی بواسیر کے لیے انجیر جو ہے اس کا استعمال کروائیں، کیونکہ انجیر جو ہے اس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا ہے۔ اور رسولیوں کے لیے ایک گلٹیاں ہوں یا رسولیاں ہوں، ان کے لیے بھی میں ابھی وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد، یہ آیت مبارکہ ہے، میں ابھی وہ آیت مبارکہ بھی پڑھ دیتا ہوں، تلاوت کر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی پیتے رہیں جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو، یہ عمل جاری رکھیں، ساتھ علاج بھی ضروری ہے۔ آیت مبارکہ اور کیسے یہ پڑھنا ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر پڑھیں گے الرحیمی الرحیمی الرحیمی، یعنی یہ پورا ایک دفعہ پڑھیں گے تو یہ ایک دفعہ ہوگا، 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد، اور پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہنا، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، یاسمین بی بی ہیں اور غالباً انہوں نے چونٹی کے بارے میں کہا ہے کہ چونٹیاں گھر میں ہوں تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ جی چونٹیاں ان کو بلا وجہ نہیں مارنا بھی نہیں چاہیے، اور ایک سائیڈ پہ ہوں تو کوئی اس میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ کائنات صاحبہ انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، انہوں نے وظائف کا کہا کہ دوبارہ آپ بتا دیجئے۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ وقت کم ہوتا ہے، آپ اس کو یوٹیوب چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں، یا اس کے علاوہ کسی دن میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں گا۔ ناظرین سامعین، خالد گلزار پوری صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سلمان فرحان پوری ہیں، سلمان پوری ہیں، عبداللہ پوری ہیں، مصطفیٰ آباد فیصل آباد سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، حامد سلطانی صاحب ہیں، اور ایس ایس جی کمانڈو، ان کے لیے محبت کا اظہار کیا، پروگرام کو کہتے ہیں کہ بس بہت اچھا ہے، اور خوابوں کا انہوں نے بھی وظیفہ دوبارہ پوچھا ہے، جی آپ یوٹیوب چینل سے یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور انشاءاللہ کسی پروگرام میں دوبارہ عرض کر دوں گا۔ طیب حسن صاحب ہیں، موزہ تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو دین و دنیا کی ترقی دے، آمین۔ اور کہتے ہیں کہ سلام بھی کہا، السلام علیکم بھائی جان، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ اللہ دتا صاحب ہیں، امام مسجد سمیع اللہ صاحب، اور سب گھر والے، انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، بہت خوبصورت پروگرام ہے، جی شکریہ آپ کا۔ شمع صاحبہ ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے لکوریا کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا زبر زیر پیش، وہ ان کے ساتھ لکھنا ہے اسے، جی بالکل زبر زیر پیش کے مطابق ہی لکھنا ہے، اور لکوریا کے کہتے ہیں پہلے سے زیادہ ہو گیا، جی آپ اس کو زبر زیر پیش اس کے ساتھ ہی لکھیں، اور ساتھ ہی علاج بھی ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شہزادہ بلوچ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سدا خوشیاں دے، آمین، تندرستی دے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، جی شکریہ آپ کا۔ سعدیہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں بھائی کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، سلام بھی کہا، وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک جو نہیں پڑھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے تو کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں؟ جی بامر مجبوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لائن پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھنا اس کو شروع کر دیں، سیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا، کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھنا آ جائے، سیکھنا چاہیے۔ محمد کیسر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ اذان کے بعد جب جماعت ہو جائے تو کیا مسجد میں اپنی نماز پڑھی جا سکتی ہے علیحدہ سے؟ جی ایسا معاملہ نہیں ہے، نماز اذان اسی لیے جماعت کے لیے ہوتی ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ مسز صالح صاحبہ ہیں مانا والے سے، کہتی ہیں کیا حسن بصری علیہ رحمہ اور رابعہ بصری علیہ الرحمہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟
یہ آپس میں ظاہری تو کوئی رشتہ نہیں، لیکن ایک ہی ان کا زمانہ ہے، ایک ہی زمانے میں یہ دونوں ہستیاں گزری ہیں۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا بہت شکریہ، آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا